زمین سے 480 فٹ اونچے 4,500 سال پرانے ایک اہرام کے اندر آخر ایسا کون سا راز تھا جسے دیکھنے کے لیے ایک روبوٹ بھیجا گیا؟ ذرا سوچیں اس منظر کو۔ ہاں، وہ روبوٹ ایک تنگ سی سرنگ سے گزرتا ہوا ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ سامنے پتھر کی ایک بڑی سلیب ہے، اور محققین کو پورا یقین ہے کہ اس سلیب کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جاننے کے لیے انہوں نے روبوٹ پر ایک ڈرل مشین لگائی، پتھر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور پھر ایک کیمرہ اندر بھیجا، جس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4,500 سال سے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ اور آج ہم اسی ناقابل یقین انجینئرنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارا مقصد مصر کے انہی عظیم اہرام گیزا کی تعمیر کے پیچھے چھپی ذہانت کو کھوجنا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مصر میں کل 138 اہرام ہیں۔ 138؟ لیکن گیزا کا عظیم اہرام ہی سب سے خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک الگ ہی چیز ہے، ہزاروں سال سے زلزلے، طوفان سب کچھ جھیل رہا ہے۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ ہے، یعنی اس میں 9 فٹ بال فیلڈز آ سکتی ہیں۔ 9 فٹ بال فیلڈز؟ اور اس میں 23 لاکھ پتھر لگے ہیں، کچھ کا وزن تو 50 ٹن تک ہے۔ کل وزن بنتا ہے 60 لاکھ ٹن۔ 60 لاکھ ٹن؟ یہ تو آج کے 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ بالکل۔ تو پھر آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب آج ہم یہ سمجھیں گے کہ بغیر جدید آلات کے ہزاروں سال پہلے یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ 50 ٹن وزنی پتھر انہیں کاٹا کیسے گیا اور پھر بغیر کرین کے 480 فٹ کی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا؟ ہاں، اور وہ کون سی انجینئرنگ تھی جس نے اہرام کے تمام کونوں کو بالکل 51.5 ڈگری کے زاویے پر سیٹ کیا؟ یہ سوالات واقعی ذہن گھما دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے چیلنج سے۔ اچھا، تو کسی بھی تعمیر کا پہلا قدم ہوتا ہے صحیح سمتوں کا تعین۔ آج ہمارے پاس کمپس ہے، جی پی ایس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جی۔ تو سب سے بنیادی چیلنج یہی تھا کہ اہرام کے چاروں سمتوں کو عین شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف کیسے سیدھ ملایا گیا۔ ذرا سی بھی غلطی سے پوری عمارت ٹیڑھی ہو سکتی تھی۔ بالکل، اور یہی وہ پہلی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صرف مزدور نہیں تھے بلکہ ماہر فلکیات بھی تھے۔ ماہر فلکیات؟ جی، ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کام قطبی ستارے یعنی پول اسٹار کی مدد سے کیا گیا۔ یہ وہ ستارہ ہے جو آسمان میں اپنی جگہ تقریباً نہیں بدلتا اور زمین کے قطب شمالی کی سیدھ میں رہتا ہے۔ اچھا۔ وہ رات کو اس ستارے کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہوں پر نشان لگاتے اور پھر ان دو نشانوں کے بیچ کا جو نقطہ ہوتا وہ عین شمال ہوتا تھا۔ ایک منٹ، یعنی انہوں نے آسمان کو اپنا کمپاس بنا لیا؟ یہ تو بہت ہی ذہانت کی بات ہے۔ لیکن کیا یہ طریقہ اتنا درست ہو سکتا ہے کہ 60 لاکھ ٹن وزنی عمارت کی بنیاد رکھی جا سکے؟ حیران کن طور پر یہ طریقہ انتہائی درست تھا۔ عظیم اہرام کی سمتوں میں غلطی کی گنجائش صرف 0.05 ڈگری ہے۔ صرف 0.05 ڈگری کی جدید ترین تعمیرات کے لیے بھی ایک کامیابی مانی جائے گی۔ یہ اس بات کی پہلی مثال ہے کہ وہ فطرت کے اصولوں کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ستاروں سے سمتیں طے کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 13 ایکڑ زمین کو بالکل شیشے کی طرح ہموار کرنا، آج بھی یہ کام لیزر کے بغیر مشکل ہے۔ مجھے تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ یہ سوال کئی دہائیوں تک محققین کو پریشان کرتا رہا۔ بہت سے لوگ گمشدہ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ سادہ اور ذہانت سے بھرپور ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے لیے 2 ممکنہ طریقوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ تعمیراتی جگہ کے چاروں اطراف کھائیاں کھود کر ان میں پانی بھر دیا جاتا۔ پانی؟ ہاں، پانی اپنی سطح خود ہموار کر لیتا ہے۔ پھر اس پانی کی سطح کو ایک ریفرنس پوائنٹ بنا کر جو بھی زمین کا حصہ اونچا ہوتا اسے چھینی اور ہتھوڑوں سے کاٹ کر برابر کر دیا جاتا۔ اچھا، یعنی انہوں نے 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک واٹر لیول بنا لیا۔ یہ تو کمال کی سادگی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ ریگستانی زمین تو بہت زیادہ پانی جذب کرتی ہے۔ یہ طریقہ عملی طور پر کتنا ممکن تھا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک بہت ہی سادہ آلہ
لکڑی کا ایک اے شکل کا فریم جس کے اوپر والے کونے سے ایک رسی کے ساتھ پتھر لٹکا ہوتا تھا جسے ہم آج پلم لائن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس اے فریم کے دونوں پاؤں زمین پر رکھتے اور اگر رسی بالکل بیچ میں رہتے تو اس کا مطلب تھا کہ سطح ہموار ہے۔ وہ اسی چھوٹے سے آلے کو جگہ جگہ رکھ کر پوری 13 ایکڑ زمین کو ہموار کرتے گئے۔ واہ، یعنی سادگی میں چھپی ذہانت کی یہ بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، بنیاد ہموار ہو گئی، اب اس پر 23 لاکھ پتھر رکھنے تھے، اور یہ کوئی عام اینٹیں نہیں تھیں، کچھ پتھروں کا وزن 50 ٹن تک تھا۔ جی۔ آج بھی اتنے بڑے پتھروں کو کاٹنے کے لیے ڈائمنڈ کٹر والی مشینیں لگتی ہیں۔ ان کے پاس نہ گرائنڈر تھے نہ جدید ہتھوڑے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ تانبا تو ایک نرم دھات ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک تانبے کی چھینی کو پتھر پر مارتے ہوں گے اور چھینی خود مڑ جاتی ہوگی۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ صرف تانبا لائم سٹون جیسے پتھر کو نہیں کاٹ سکتا۔ قدیم مصری یہ بات جانتے تھے۔ تو پھر راز کیا تھا؟ یہ راز ایک خاص دھاتی مرکب میں چھپا ہے۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے اوزاروں کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تانبے میں ایک زہریلا کیمیکل آرسینک ملایا۔ آرسینک یعنی زہر؟ تو یہ مزدور زہریلے اوزاروں سے کام کر رہے تھے؟ بالکل، یہ ایک بہت خطرناک کام تھا، لیکن تانبے اور آرسینک کا یہ مرکب جسے آرسینیکل برونز کہتے ہیں عام تانبے سے کہیں زیادہ سخت ہوتا تھا۔ اچھا۔ اسی مرکب سے بنی چھینیوں پر لکڑی کے بڑے ہتھوڑوں سے مسلسل ضرب لگا کر وہ پتھروں کو مطلوبہ شکل میں لاتے تھے۔ یہ ایک سست اور محنت طلب کام تھا، لیکن یہ کام کرتا تھا۔ یہاں آ کر تو بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو خاص قسم کا پتھر تھا، لائم سٹون، یہ تعمیراتی جگہ سے 250 کلومیٹر دور تورا شہر سے لایا جاتا تھا۔ جی ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک پتھر جس کا وزن 50 ٹن مطلب تقریباً 3 مسافر بسوں کے برابر تھا، اسے اتنی دور سے کیسے منتقل کیا گیا؟ نہ ٹرک تھے، نہ کوئی جانور اتنا وزن کھینچ سکتا تھا۔ اگر ہم اس معاملے کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کا حل بھی فطرت میں ہی چھپا تھا۔ تورا اور گیزا کے بیچ دریائے نیل بہتا تھا۔ تو انہوں نے دریا کا راستہ استعمال کیا؟ بالکل، انہوں نے اسی دریا کا فائدہ اٹھایا۔ بڑی بڑی لکڑی کی کشتیاں بنائی گئیں جن پر یہ بھاری پتھر لاد کر احرام کی تعمیراتی جگہ تک لائے جاتے۔ کشتیوں کا خیال تو منطقی لگتا ہے، لیکن 50 ٹن کا پتھر کشتی پر چڑھانا اور پھر اسے اتارنا، آج بھی اس کے لیے بڑی کرینیں چاہیے۔ یہ کیسے کیا ہوگا؟ یہ افراتفری نہیں بلکہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک شاہکار تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک 50 ٹن وزنی پتھر کو لکڑی کے پہیوں، لیورز اور رسیوں کی مدد سے کشتی پر چڑھانے اور اتارنے کے لیے کتنے لوگ لگتے ہوں گے؟ کم از کم 500 مزدوروں کی ایک فوج ایک ہی وقت میں ایک ہی تال میں کام کرتی تھی۔ ایک شخص کے حکم پر سینکڑوں لوگ ایک ساتھ رسی کھینچتے تھے۔ ذرا سی غلطی یا تال بگڑنے سے درجنوں جانیں جا سکتی تھیں۔ 500 لوگ ایک پتھر کے لیے؟ یہ تو انسانی ہم آہنگی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ جی۔ تو انہوں نے 500 مزدوروں کی فوج لگا کر ان بھاری پتھروں کو کشتیوں کے ذریعے گیزا تک پہنچا دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک کارنامہ ہے، لیکن یہاں آ کر تو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، سب سے بڑا چیلنج۔ پتھر زمین پر پڑے ہیں اور عمارت 480 فٹ اوپر بننی ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے گاڑی تو خرید لی، لیکن اب اسے 40ویں منزل پر کیسے پہنچائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ماہرین کے درمیان سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے، اور سب سے قابل قبول تھیوری یہ ہے کہ اہرام کے گرد ایک ریمپ بنایا گیا تھا۔ ریمپ؟ جی، جیسے جیسے اہرام کی اونچائی بڑھتی ویسے ویسے ریمپ بھی اونچا ہوتا جاتا۔ یہ ریمپ یا تو سیدھا اوپر جاتا تھا زگ زیگ شکل میں، یا پھر یہ اہرام کے گرد سانپ کی طرح گھومتا ہوا اوپر جاتا تھا۔ یہ ریمپ والی تھیوری سب سے مقبول تو ہے، لیکن کیا اس میں کچھ خامیاں نہیں ہیں؟ اہرام جتنا اونچا ہوتا گیا ہوگا، ریمپ کو بھی اتنا ہی لمبا اور بڑا بنانا پڑا ہوگا۔ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ریمپ بنانے میں اتنا ہی مواد اور محنت لگ جاتی جتنی پورے اہرام میں لگی۔ یہ اس تھیوری کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ریمپ صرف ایک خاص اونچائی تک بنایا گیا اور اس کے بعد لیورز اور لکڑی کے کرین نما ڈھانچوں کا استعمال کیا گیا۔ تو ابھی تک حتمی طور پر کچھ پتہ نہیں؟ حتمی نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، چاہے ریمپ ہو یا لیور،
50,000 کلوگرام وزنی پتھروں کو اوپر مزدوروں کی فوج نے ہی رسیوں کی مدد سے کھینچ کر پہنچایا ہوگا۔ یہ انسانی عزم اور طاقت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو اہرام کے بیرونی ڈھانچے کی بات ہو گئی، لیکن اس کے اندر بادشاہ اور ملکہ کے کمرے، ان تک جانے والے راستے، یہ بھی تو کہے؟ جی، اور وہاں ایک اور چیلنج تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ اندر کے خاص کمروں میں لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ استعمال ہوا تھا، جو ہیرے کے بعد دنیا کا دوسرا سخت ترین پتھر ہے۔ بالکل، آج بھی اسے بڑی مشینوں کے بغیر کاٹنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو 4,500 سال پہلے یہ کیسے ہوا؟ یہ تو آرسینک والے تانبے سے بھی نہیں کٹ سکتا۔ یہ اس دور کے انجینئرنگ کا شاید سب سے شاندار کمال تھا۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد ماہرین نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ کیا راز تھا؟ قدیم مصریوں نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ بغیر دانت والا آرا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر دھار کے چاقو سے سبزی کاٹنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ وہ تانبے کا ایک بڑا بغیر دانت والا آرا استعمال کرتے تھے۔ اس آرے کے دونوں سروں پر وزن ڈالا جاتا، اسے 2 آدمی گرینائٹ پر آگے پیچھے چلاتے، اور درمیان میں مسلسل ریت یا کوارٹز یعنی ایک قسم کی سخت بجری ڈالی جاتی۔ یہ ریت آرے اور گرینائٹ کے درمیان آ کر رگڑ پیدا کرتی اور آہستہ آہستہ پتھر کو کاٹتی جاتی۔ ریت سے گرینائٹ کاٹنا؟ یہ سننے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی سے پتھر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ اندازہ ہے کہ اس طریقے سے ایک بڑے گرینائٹ پتھر کو کاٹنے میں تقریباً 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ 4 مہینے؟ ایک پتھر کے لیے؟ کیا اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہے؟ بالکل، آثار قدیمہ کے ماہرین کو نامکمل کاٹے گئے گرینائٹ کے بلاکس ملے ہیں جن پر بالکل اسی طرح کے کٹاؤ کے نشانات موجود ہیں۔ یہ صبر اور ذہانت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو آج بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصری صرف بے شمار مزدور نہیں تھے، بلکہ وہ ذہین انجینئر، ماہر فلکیات اور غیر معمولی منصوبہ ساز تھے۔ بالکل، انہوں نے فطرت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ کمپاس کے بغیر سمتیں معلوم کی، لیزر کے بغیر زمین ہموار کی، اور جدید مشینوں کے بغیر گرینائٹ جیسے سخت پتھر کو کاٹ کر دکھایا۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہے، یہ ایک بالکل مختلف انسانی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ کیسی ذہنیت؟ آج ہم رفتار اور کارکردگی کو اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ درستگی اور بقا کو پوچھتے تھے۔ انہوں نے ایک پتھر کاٹنے پر مہینوں لگا دیے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بنائی ہوئی چیز ہزاروں سال تک قائم رہے گی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم ایسی دنیا میں لیتے ہیں جہاں چیزیں چند سال چلنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں بنا رہے تھے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ یہ اہرام صرف پتھر کی عمارتیں نہیں بلکہ وقت کے بارے میں ایک مختلف فلسفے کا مجسم ثبوت ہیں۔ واہ، یہ ذہنیت کا فرق ہی شاید سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ اہرام صرف فرعونوں کی طاقت کی علامت نہیں بلکہ انسانی عزم کی ایک لازوال داستان ہے۔ جی، اور یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا بھر کے انجینئرز ان کی تعمیر کی تکنیک کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں واپس ہمارے شروع کے سوال پر لاتا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کیسے کیا گیا، لیکن کچھ بہت بڑے سوالات اب بھی باقی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، آخر ان اہراموں کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف مقبرے تھے یا کچھ اور؟ اس عظیم کام کو مکمل کرنے کے لیے کتنے مزدوروں نے ایک وقت میں کام کیا؟ اور سب سے بڑھ کر اس روبوٹک کیمرے نے جب پتھر کی سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا جو پچھلے 4,500 سال سے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی تاریخ کے پردوں میں چھپے ہیں۔